روشنی ہے. جب ہم اس روشنی میں چلیں گے تو میرے بہنوں اور بھائیوں، جب ابھی گندم کا موسم نہیں، گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو گندم کی کٹائی کرنے کے لیے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، نوجوان بھائی گندم کو کاٹتے ہیں. جب گندم کو کاٹ کر اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر مشین میں اس کو گندم کو لگاتے ہیں. جب مشین میں لگاتے ہیں، جتنا بوسہ ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے، جتنی گندگی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے. اچھی چیزیں گندم ہے، اس کے دانے ہیں، وہ ہمارے لیے اناج ہے. وہ اناج ہمارے پیٹ کو سیر اور سودا کرتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس اناج ہے یہ ہماری روح کو سیر اور سودا کرتا ہے. مشین کا کام ہے بوسے کو ایک طرف کرنا، مشین کا کام ہے گندم کو ایک جگہ جمع کرنا. پھر اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ جتنی گنڈیاں ہوتی ہیں اس کو ایک طرف کر دیتی ہے، جتنی اس کے اندر اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے نیچے چھاننا ہوتا ہے. جب مشین چلتی ہے تو وہ چھاننا ایسے ایسے ہلتا ہے. جب چھاننا ہلتا ہے تو جتنی چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی ان کو وہ نیچے گرا دیتا ہے. یہ عقل ہے، ٹیکنالوجی ہے. جتنی چیزیں ہمارے کام کی، جتنی گندم ہمارے لیے ہوتی ہے وہ اس کے آگے برتن رکھتے ہیں. وہ برتن میں جاتی، کنک برتن میں جاتی ہے تو برتن کے وسیلہ سے وہ اس کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیتے ہیں. میرے بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح خدا کا کلام چھاچ کی مانت ہے، کیونکہ جب یوحنا استباغی پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا تو اس نے کہا، فقیوں فریسیوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تو مسیح لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو. اس نے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے بتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ سانپ کے بچے اس نے کہا، لیکن اس نے ان کو بتایا کہ جو مجھ سے بعد آنے والا ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جووں کو اپنے گودام میں اور گندم کو اپنے گودام میں جمع کرے گا. میرے بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع مسیح ہیکل میں آئے، ہیکل میں آ کر اس نے لوگوں کو دیکھا، کبوتر فروشوں کو، جو لوگ سیل مرغے رکھتے ہیں، جو لوگ جانور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، انہوں نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. جب یسوع مسیح وہاں پر آئے تو اس نے کہا کہ میرا گھر خدا کا گھر تھا، میرا گھر خدا کا گھر تھا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. اس نے چمڑے کا گھوڑا بنا کر ان کو ہیکل سے نکالا. پھر ساتھ ساتھ کہا کہ میرے باپ کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے. ہمارے اندر جب اس کی غیرت ہوگی تو ہم تاش کھیلنے والوں کے لوگ پاس نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو خطا کاروں کی جماعت میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کار وہ لوگ ہیں جو آج میرے بہنوں اور بھائیوں اس کی آواز کو نہیں پہچانتے، جو اس کی روشنی کے نیچے نہیں آتے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. جب روشنی کی طرف آئیں گے نہیں تو ہمیں روشنی کیسے اپنی طرف لے کر جائے گی؟ جس جگہ پر لائٹ کی کمی ہوتی ہے، فرض کیا کہ ہمارے گھر میں سے لائٹ چلی جاتی ہے، ہم موم بتی کی تلاش کرتے ہیں، پھر کمی ہوتی ہے، ہم اور بڑی لائٹ کرتے ہیں، پھر اور کمی ہوتی ہے اور بڑی کر دیتے ہیں. لیکن جس جگہ پر کمی ہوتی ہے اس جگہ پر لائٹ انسان کو روشنی دیتی ہے. لیکن یہ جو لائٹ ہے یہ ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے،
ہمارے کردار کو روشن کرتی ہے، ہمارے کریکٹر کو، ہمارے رویے کو، ہمارے چال چلن کو، ہماری زبان کو، ہمارے بول چال کو، یہ ہمیں چغلیوں سے بچاتی ہے اگر ہم اس روشنی کے نیچے ہوتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہم اس روشنی میں چلیں گے تو تب پتہ چلے گا، جب روشنی میں نہیں چلیں گے تو تب پتہ نہیں چلے گا۔ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم نے اسی روشنی میں چلنا ہے، اسی روشنی میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم روشنی کی طرف آئیں گے نہیں تو کیسے روشنی ملے گی؟ جب ہمارے گھروں میں لائٹ کی کمی ہوتی ہے تو جتنی داغے والی موم بتی ہوتی ہیں اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ جس کے اندر داغا نہیں ہوتا ہم ان کو اپنی دکان سے نہیں لاتے، وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، دکاندار بھی نہیں لیتے۔ جس کے اندر داغا ہوتا ہے وہ گھر کو روشن کرتے ہیں، جس کے اندر داغا نہیں ہوتا وہ روشن نہیں ہوتا، وہ گھر روشن نہیں ہوتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پاس زندگی کی روشنی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے روشنی بن جاتا ہے، اس کا کلام ہمارے لیے زندگی بن جاتا ہے، اس کا کلام ہمیں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور لکھا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ شروع میں سے، ابتدا ہی میں سے خدا نے کہا، یوحنا کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ خدا کا کلام خود خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے، ہمارے راہ کے لیے زندگی بن جاتا ہے، یہ ہمیں اچھی راہ پر لے کر جاتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب روشنی کی طرف ہم آئیں گے نہیں تو کیسے روشنی ملے گی؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ آؤ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، میں آب حیات مفت دوں گا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی آئے اور آب حیات مجھ سے مفت لے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم اس روشنی کی طرف آئیں گے تو یہ روشنی ایک چیز کو روشن کرنے والی نہیں ہوتی۔ فرض کیا کہ ہم اپنے گھر میں لائٹ لاتے ہیں، تمہارے اپنے ہی گھر میں روشنی ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو ہلکی سی اس کو کمی جو ہوتی ہے وہ دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ جو روشنی ہے یہ سب قوموں کے لیے ہے، سب قبیلوں کے لیے ہے، سب امتوں کے لیے ہے، سب ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند سے دور ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے، وہ ہماری راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے، وہ اندھیری جگہ میں روشنی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب ہم آج دنیا داری کی باتیں میں تھوڑی سی کروں گا جو زیادہ دنیا داری کے اندر آج ہو رہی ہیں، 2-3 چیزیں انسان اگر چھوڑ دے، ایک چغلی کرنا، ایک اپنے پاسبانوں کے تابع رہنا سیکھے۔ اگر کوئی رہتا ہے تو یقیناً میرے بہنوں اور بھائیوں ان کے گھروں کے اندر آج برکت ہے۔ اگر کوئی چغلی، متی کی انجیل میں لکھا ہے 7 باب میں کہ تم عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی
نہ کی جائے۔ جس کے اندر ابلیس کام کرتا ہے وہ لوگوں کو پکڑ کر محلے داروں کی چگلیاں کرتے ہیں، روک روک کر کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا کی مانتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے خدا کی مانتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سب پاک بنو جیسا کہ تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے۔ اگر فرض کیا میں اپنے پر تمثیل لاتا ہوں، ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں، اگر میں کسی بھائی کے پاس بیٹھا، 3 بھائی ہمارے پاس